آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز اللہ رسول کی توفیق اور مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی نظر رحمت سے قربانی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی، ہم سب کو اس حق اور سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کے مختلف معنی قرآن میں مفسرین نے بیان کیے ہیں کوثر کے۔ ایک مطلب جو بہت ہی اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے ہم ہو گئے تمہارے۔ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم تیرے ہو گئے تو جو کچھ ہمارا تھا وہ سارا تیرا ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا محبوب جب ہم نے اپنے آپ کو تمہارا کہہ دیا اور تمہیں اپنا بنا لیا، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم تیرے ہو گئے، فصلی لربک وانحر۔ اب جب ہم تیرے ہو گئے تو اب آپ دو کام کیجئے جو اس کے شکرانے میں ہوں گے۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ فرمایا نماز پڑھتے رہیے، وانحر، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرتے رہیے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری حیات طیبہ قربانیوں سے لبریز نظر آتی ہے۔ اصل میں یہ طریقہ امت کو بتانا تھا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو خدا کی راہ میں قربانی دینا سیکھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند اور پیاری ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل، محبوب آپ اعلان فرمائیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا ومماتی، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا ظاہراً وصال فرمانا للہ رب العالمین، یہ سب کچھ کسی اور کے لیے نہیں ہے، میرا سب کچھ میرے خدا کے لیے ہے۔ تو یہ اعلان کروایا۔ پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ میرے سامنے ہے، اس میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم قربانی کرو گے تو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں ایک ایک نیکی دے گا، ایک ایک گناہ کو معاف کرے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ قربانی کے مزید فضائل ارشاد فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بندہ مومن جب تو قربانی دے گا، تیرے قربانی دینے کے بعد خالق کائنات تجھ پر یہ کرم کرے گا، اس کا رحم اتنا جوش میں آئے گا کہ روز محشر جب سارے قبروں سے اٹھیں گے، ہر بندہ پریشان تپتی ہوئی زمین پر کھڑا ہوگا، زمین نیچے تانبے کی بنا دی جائے گی اور سورج بالکل قریب آ جائے گا اور زمین کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ ایسے پاؤں رکھو تو جیسے توے پر کوئی چیز بھن جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ گرم زمین ہوگی۔ فرمایا بندہ مومن اس وقت جب اتنی مشکلات اور اتنی پریشانیاں ہوں گی تو فکر نہ کر، تو ابھی اپنی قبر سے نکلے گا، تیرا پاؤں اللہ زمین پر نہیں پڑنے دے گا، تیری قبر کے پاس تیرا وہ جانور تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا جسے تو نے خدا کی راہ میں ذبح کیا تھا، اور وہ جانور
تجھے اپنے اوپر سوار کر کے میدان حشر کی ان تلخیوں سے گزار کر لے جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کتنی عظیم فضیلت ہے قربانی کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مقدس سے پہلے بھی اگر کسی نے دیکھنا ہوتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں یا مردود ہوں تو اسے کہا جاتا تھا قربانی کرو، اگر تیری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو تو اللہ کا مقبول بندہ ہے، اگر قربانی رد ہو گئی تو تو مردود بندہ ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید، چھٹے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل ہے دوسرے کا قابیل ہے، لمبا واقعہ ہے، دونوں میں تنازع ہوا ایک لڑکی کے معاملے پر۔ آدم علیہ السلام نے راستہ دیا، فرمایا قربانی کرو، جو اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے گی جس کی قربانی وہ بندہ حق پر ہوگا، دوسرا باطل ہوگا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، فرمایا یہ نیک ہے، دوسرے کی رد ہو گئی، فرمایا یہ گناہگار ہے۔ تو دیکھیے قربانی کرتے ہوئے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالُ اللَّهُ، اللہ رب العزت کو تمہارے لحومکم ولا دماءکم، تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارے بکروں کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ خون وہ ہے جو تم نے زمین پہ گرا دیا، اور گوشت وہ ہے جو تم نے خود کھا لیا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن فرمایا اللہ رب العزت کو جو پیش ہوتی ہے چیز وہ تمہاری نیتیں اور تمہارے دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ تو جب قربانی کریں تو خالصتاً نیت صاف رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ خون نے پیش ہونا ہے نہ گوشت نے پیش ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں اگر پیش ہونا ہے تو دل کے ارادے اور نیت نے پیش ہونا ہے۔ تو 1000 لوگوں کو دکھانے کی بجائے اگر صرف اللہ کا ڈر رکھ کر کوئی بندہ اچھا جانور خرید کر ذبح کرتا ہے تو وہ ان بڑے بڑے جانوروں سے بہتر ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اگر بندہ ذبح کرے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے، اس سے بہتر ہے ایک دمبا یا ایک بکرا ذبح کر لے پر اپنی نیت صاف رکھے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانیوں کی عظیم داستان ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ آقا کا گھرانہ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرتے نظر آتے ہیں، یہ بھی خدا کی بارگاہ میں قربانی ہے۔ اور خود مصطفیٰ کا گھرانہ دیکھیں تو مصطفیٰ حسین کو اپنی امت کے لیے قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی عظیم قربانی میرے آقا نے پیش کی ہے کہ اب قیامت تک کوئی فرد ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے یہ ایسے ہی نہیں دیا گیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ شریف کہتے ہیں، اور آگے اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ اس آخری مہینے میں قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اس پہلے مہینے میں قربانی حضرت امام حسین کی ہے۔ اس آخری مہینے میں باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں شہید کروا رہا ہے، اس پہلے مہینے میں مصطفیٰ عمر جیسے عظیم ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں شہید کروا رہے ہیں، جس میں پیغام یہ تھا اے میری امت یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تمہیں کسی کام کی فکر نہیں ہے، اب تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ فرمایا یہ نہ سوچنا، یاد رکھو میں جو دین دے کے جا رہا ہوں وہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، اس کی اختتام بھی قربانی پہ ہوتی ہے۔ یہ ہر سال قربانیاں دلوا کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے اے بندہ مومن اعلان کر کہ باری تعالیٰ آج جانور ذبح کر رہا ہوں تیری دین کی خاطر، اگر کسی دن ضرورت پڑی تو میں اپنی جان اور اپنے بچوں کو بھی ذبح کرنے کے حوصلہ اور ہمت رکھتا ہوں۔ یہ مقام اور یہ پیغام ہے قربانی کا جو اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی قربانیوں کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے قربانی کے لیے 2 مینڈے منگوائے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو ذبح فرمایا اور چھری چلاتے ہوئے دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ اس قربانی کو مصطفیٰ کی طرف سے اور مصطفیٰ کی ساری آل کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ دعا کی، اے اللہ اس ایک مینڈے کی قربانی کو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول کر لے۔ پھر دوسری قربانی دی، دوسرا جانور ذبح فرمایا، پھر عرض کی، اے اللہ اللہم تقبل من امت محمد، اے اللہ جو قیامت تک غریب لوگ تیری بارگاہ میں قربانی پیش نہیں کر سکیں گے، میں محمد کریم اپنی ان امت کے لوگوں کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ تو امت کی طرف سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، لیکن اس میں ایک نکتہ ہے، وہ بتا کے میں گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ نکتہ کیا ہے؟ ایک قربانی مصطفیٰ نے اپنی اور اپنی آل کی طرف سے الگ کی، اپنی طرف سے اور اپنی اہل بیت کی طرف سے ایک قربانی الگ کی، اور دوسری قربانی ساری امت کی طرف سے الگ فرمائی، جس میں پیغام یہ تھا اگر میری ساری امت مل بھی جائے تو میرے اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے اہل بیت کی قربانی الگ دیتا ہوں، باقی امت کی قربانی الگ دیتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قربانیاں دی تھیں وہ جانور کیسا تھا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیسے جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس جانور کی قربانی سب سے بہتر ہے جس جانور کی قربانی میرے مصطفیٰ نے دی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کا جانور چاہتے ہیں، بتائیے کیسا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو منگوائے جانور اور دونوں خصی تھے، فرمایا ان کو ذبح کرو۔ عرض کی گئی اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے بتایا، انہوں نے کہا مصطفیٰ کی منشا یہ تھی کہ میں اس جانور کو ذبح کروں جس کا گوشت زیادہ ہو، اور یہ جانور جو ادھر ادھر کے کام نہیں کرتا اس کا گوشت زیادہ ہوگا اور زیادہ لوگ اس کو کھا سکیں گے، اس لیے اس جانور کو ذبح فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت زیادہ ہو، موٹا جانور ہو، اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب آئیے، یہ تو تھے فضائل قربانی، قربانی کے کچھ فضائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کیے ہیں۔ اب میں مسائل قربانی کی طرف آتا ہوں۔ قربانی کے کچھ مسائل بھی ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم لوگ ہر سال کی طرح اس سال بھی کسی قسم کی کسی کشمکش کا شکار ہو جائیں گے۔ آئیے مسائل قربانی سمجھنے کے لیے تمام احباب ہمہ گوش ہو کر بیٹھیں کہ یہ ہم سب کی ضرورت کے مسائل ہیں۔ اگر ان کا پتہ نہیں ہوگا تو قربانی دینی ہے، پتہ نہیں کیسی دے سکیں گے اور کیسی نہیں دے سکیں گے، وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ان مسائل کا سمجھنا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قربانی کے معاملے میں آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ قربانی کرے، یہ اس پر فرض اور واجب کب ہوتی ہے، قربانی واجب کب ہوتی ہے بندے کے اوپر، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ ذہن میں رکھیے، اگر کسی بندے کے پاس نصاب ہے، قربانی کے وہ دن جن دنوں میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ان دنوں میں اگر کسی بندہ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، مطلب یہ کہ جتنا زکوٰۃ کا نصاب ہے اتنے پیسے اس کی جیب میں ہوں، 52.5 تولے چاندی کا یا 7 تولے سونے کی مالیت کی رقم اس کی جیب میں ہے، اس بندے پر قربانی فرض ہے، یہ بندہ قربانی ضرور کرے۔ اب اس مال کے اوپر سال گزرنا یہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں کسی بندے کے پاس پیسے آ گئے، بے شک 1 دن گزرا ہو، بے شک 1 گھنٹہ گزرا ہو، اس بندے پر لازمی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ پیسے اس کے اپنے ہیں، وہ ان کا مالک ہے، تو اس پر لازمی ہے وہ قربانی کرے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو اس کے ضمن میں نکلتا ہے وہ عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، جانور لائے، 1 سال والد نے ذبح کر لیا، اگلے سال والدہ نے کہا میری طرف سے ہو گیا،
اگلے سال بڑے بھائی نے کہا یہ میری طرف سے ہو گیا، اگلے سال کہا اب یہ چھوٹے بھائی کی طرف سے ہے۔ تو اس طریقے کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے، والد اگر الگ سے صاحب نصاب ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے جو اسے نصاب تک پہنچا دیتی ہے، اس پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ والدہ کے پاس اگر پیسے ہیں ان پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر بھائی کے پاس پیسے ہیں تو بھائی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں اور پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں تو ان پانچوں کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا شریعت مطہرہ کی طرف سے واجب ہے۔ ایسا کرنا کہ پچھلے سال ابا جان نے کر لی تھی، اس سال وہ نہیں کرتے، اس سال امی کی طرف سے کر لو، یہ بالکل غلط رسم ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر والد بھی صاحب نصاب ہے اور والدہ بھی صاحب نصاب ہے تو دونوں کی طرف سے قربانی الگ الگ کرنا پڑے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کی والدہ بھی صاحب نصاب نہیں، اس کا والد بھی صاحب نصاب نہیں، اس کی اولاد بھی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب یہ بندہ اپنا واجب پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اور اگر کوئی بندہ کسی کو ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنا واجب پہلے ادا کرے۔ مثال کے طور پہ میرے اوپر اگر قربانی واجب ہے اور ساتھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کروں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو مجھ پر واجب ہے وہ ایک حصہ قربانی کا میں اپنی طرف سے کروں، بے شک ایک بکری ذبح کروں یا کسی جانور میں ایک حصہ اپنا رکھ لوں، وہ میری طرف سے میرا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ لوں، اس دوسرے حصے میں جتنے لوگوں کو چاہوں میں ثواب میں شریک کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جب ان پر واجب نہیں ہے تو ان کو ثواب جتنوں کو دل چاہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت کو وہ قربانی کا ثواب پہنچایا ہے جو ایک مینڈا تھا، ایک بندے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ نفلی تھی اور ثواب پہنچانا مقصود تھا تو جتنے لوگ بھی تھے حضور نے ایک قربانی میں جمع فرما دیے۔ تو اگر بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ جانور خریدتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں قربانی کروں، تو بے شک ایک ہی قربانی میں وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لے، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر لے، اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی کر لے اور اپنی طرف سے بھی کر لے، چونکہ صاحب نصاب نہیں ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، ثواب میں جتنے لوگوں کو چاہے شریک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سارے ہی صاحب نصاب ہیں، مثلا ایک فیملی کے 5 یا 6 افراد ہیں اور وہ 5 یا 6 سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، تو پھر 6 قربانیاں دینی واجب ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنی طرف سے قربانی دینے کا حقدار ہے، اگر نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس 6 کے علاوہ اگر ان کا دل چاہتا ہے ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی دیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دیں، تو بے شک وہ الگ الگ حصے بنا کر حضور کی طرف سے الگ حصہ، والدین کی طرف سے الگ حصہ اور دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے الگ حصہ دینا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر ایک ہی حصے میں ساری ہستیوں کو جمع کرنا چاہیں تو شریعت مطہرہ میں اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ اب آئیے جانور کیسا ہو؟ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور عیب سے پاک ہو، عیب دار جانور نہ ہو، عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو اگر کوئی بکری اور بکرا ہے یا دمبی اور دمبا ہے تو ان کی عمر 1 سال ہو، 1 سال سے کم عمر کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر گائے ہے تو گائے 2 سال کی ہو، اگر اونٹ ہے تو اونٹ 5 سال کا ہو۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ چلتا ہے وہ یہ کہ اچھا آپ یہ بتائیں کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی، گائے کی اور بکری کی قربانی ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بعض احباب سمجھتے ہیں شاید بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شریعت محمدی میں
جو انسان ہیں ان کا نسب والد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، لڑکی کی ذات راجپوت ہے اور لڑکے کی ذات کوئی اور رانا ہے۔ اب جب شادی کروا دیں گے تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ راجپوتوں کے بچے نہیں کہلوائیں گے، وہ رانوں کے بچے کہلائیں گے، کیونکہ نسب جو ہوتا ہے وہ لڑکی کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ لڑکے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لیکن جانور جو ہیں ان میں اصول الٹا ہے، ان میں جو جانور پیدا ہوتا ہے وہ اولاد والد کی طرف نہیں بلکہ والدہ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اگر اس جانور کی ماں کی قربانی جائز ہے تو پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز ہوگی، اگر ماں کی قربانی جائز نہیں ہے تو پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ اور اب سمجھیے ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ حکمائے وقت سارے مل بیٹھے اور کہنے لگے کہ جو گائے ہے، گائے دودھ اتنا اچھا نہیں دیتی، اس میں زیادہ پانی نہیں ڈال سکتے اور اس کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، تو کچھ کوشش کرو کہ کوئی ایسا جانور ہو جو زیادہ دودھ دیا کرے۔ تو سارے حکماء نے مشورہ کیا، پریکٹس شروع ہو گئی۔ جب تجربے شروع کیے تو تجربوں کے نتیجے میں انہوں نے ملاپ کروایا گائے کا اور گائے کے ساتھ سمندری گھوڑے کا، دریائی گھوڑا جو ہے اس کا اور اس کا ملاپ ہوا۔ جب گائے کا اور دریائی گھوڑے کا ملاپ ہوا تو اس میں سے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بھینس تھی۔ یہ بھینس پیدا کہاں سے ہوئی؟ دریائی گھوڑے اور گائے کے ملاپ سے۔ تو یہ کس کی بیٹی ہے؟ گائے کی۔ اور میں نے بتایا کہ جانوروں کی نسل کا اعتبار اس کی ماں کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب گائے کی قربانی جائز ہوگی ویسے ہی بھینس کی قربانی بھی اس کے ذیل میں جائز ہو جائے گی۔ اور یہ آپ اگر آج بھی تجربہ کرنا چاہیں تو دیکھ لیں، اس کی ساری شکل و صورت بھینس کی وہ دریائی گھوڑے جیسی ہے، اس کو بیٹھنا بھی زیادہ دیر پانی میں پسند ہے لیکن وہ دودھ بھی دیتی ہے۔ تو بعض چیزیں اس نے اپنی ماں کی طرف سے لی ہیں، بعض باپ کی طرف سے لی ہیں، دونوں کا ملاپ ہوا ہے اور اس کی ماں کا گوشت حلال ہے اس لیے بھینس کا گوشت بھی حلال ہے، اس کی ماں کا دودھ حلال ہے اس لیے بھینس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کی ماں کی قربانی ہو سکتی ہے اس لیے بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آگے اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ اونٹ جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اونٹ 5 سال کا ہوگا۔ کتنے حصے ہیں اونٹ میں؟ اونٹ میں اتنے ہی حصے ہیں جتنے گائے میں ہیں۔ گائے میں 7 حصے ہیں، بڑا جانور جو ہے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ بعض احباب کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں اونٹ میں 7 حصے نہیں ہوتے بلکہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو وہ روایت بھی بتاتا ہوں اور اس سے آگے آپ کو مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کا نام صحیح مسلم ہے اور یہ اس کی جلد 2 ہے، ابواب الاضاحیہ، قربانی کے ابواب ہیں۔ یہ عربی متن میں میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن، ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہوا کیا؟ قربانی کا وقت آ گیا۔ فاشترکنا فی الجذور عن 10 والبقرۃ عن 7۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ شریک ہوئے اور گائے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہوئے۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے بعض احباب کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسی حدیث کو ذرا آگے پڑھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آگے بھی ہے جس کو حضرت جابر روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحرنا بالحدیبیۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر خود قربانی دی تھی، اور اس قربانی میں ہوا کیا تھا؟ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی، بڑے جانور کی قربانی میں بھی 7 لوگوں کو شریک کیا اور گائے کی قربانی میں بھی 7 لوگوں کو شریک کیا۔ یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مقدس ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسئلہ میں اس لیے وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ بعض احباب نے پومفلٹ چھپوائے اور ان کو تقسیم کیا ہے اور تقسیم کر کے یہ کہا ہے، کہتے ہیں جی اونٹ کے تو 10 حصے ہوتے ہیں، یہ 7 حصے انہوں نے کدھر سے نکالے ہیں؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 7 حصے ہم نے کسی اور جگہ سے نہیں، خود مصطفیٰ کی حدیث سے نکالے ہیں۔
آپ سمجھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عطا خراسانی کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اتاہ رجل، ایک بندہ حضور کے پاس آیا، فقال ان علی بدنۃ وانا موسر بها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے جانور کی قربانی کی منت مانی تھی اور اس وقت میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں اور میں قربانی کرنا بھی چاہتا ہوں، ولا اجدها فاشتریها، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں منڈیاں گھوم کے آیا ہوں، مجھے جانور نہیں ملا بڑا جس کی میں قربانی کر دوں اور قربانی کے دن گزر رہے ہیں، اب کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یبتاع سبع شیات، فرمایا اے بندے پریشان نہ ہو، جا کے 7 بکریاں خرید لے اور ان 7 بکریوں کو خرید کے فیذبحن، فرمایا ان کو جا کر ذبح کر دے، یہ تیری طرف سے بڑے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے بڑے جانور کے جو حصے بتائے ہیں وہ 10 نہیں 7 بتائے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے۔ اس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو اس وقت آپ 7 حصے رکھیں گے، 10 حصے نہیں رکھیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی ابواب الاضاحیہ تھی۔ اور اب آئیے جانور کی عمر کے اوپر لیدے ہوتی ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا جانور جو ہے وہ کوئی بھی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جانور کی عمر 1 سال ہونی چاہیے اور اونٹ ہو تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ لیکن آئیے اگر ایک بندہ ہے اور وہ دیکھتا ہے جانور اور اس کو ایک جانور مل جاتا ہے جو دمبا ہے اور اس دمبے کو دور سے دیکھیں تو 1 سال کا لگتا ہے، حقیقت میں وہ 6 ماہ کا ہے، کیا اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک عالم صاحب سے ٹی وی پر پوچھا گیا، وہ فرمانے لگے جناب ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ شرائط میں اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس مسئلہ کو آئیے رسول اللہ سے سمجھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اختلاف تب ہوگا جب ہم لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے، اور اگر ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑیں تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ چہ جائے کہ بندہ کسی مسلک کا بھی ہو، آقا کے فرمان سے اسے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ اس کتاب کا نام صحیح مسلم ہے۔ 261 ہجری میں امام مسلم کی وفات ہے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اس مکمل کتاب کو لکھ لیا تھا، اور لکھنے کے بعد اس پر وقت کتنا صرف ہوا؟ امام مسلم کہتے ہیں مجھے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد تھیں، میں نے ان 3 لاکھ حدیث میں سے 15 سال لگا کے صحیح سے صحیح روایت چن کے اس کتاب صحیح مسلم کو لکھا ہے۔ اس کتاب میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 163 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا کسی بھی جانور کو ذبح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسنہ ہو۔ لفظ مسنہ ارشاد فرمایا۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ امام نووی جو اس کتاب کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شارح ہیں، اور جن کی شرح آج اہل سنت کے بھی اور دیگر لوگوں کے بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، امام نووی نے اس کی شرح میں لکھا ہے المسنۃ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم۔ یہ نیچے اس کی شرح میں انہوں نے خود لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ساری کی ساری جو مسنہ ہوتی ہیں یہ ان جانوروں کی وہ عمر ہے جو قربانی کے لیے متعین کی گئی ہے۔ بکری 1 سال کی ہوگی، اونٹ 5 سال کا ہوگا۔ فرمایا یہ جو سال اس کے مقرر کیے گئے ہیں ان سالوں کے عدد کو مسنہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، پہلی بات تو یہ ہے قربانی نہ کرنا اس جانور کی جو مسنہ نہ ہو، لیکن بعد میں ارشاد فرمایا الا ان یوصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان، فرمایا
اگر ضرورت پڑ جائے اور تم قربانی کرنا بھی چاہو تو سال سے کم عمر پھر اس جانور کی کرنا جو جزعۃ من الدان جزعہ ہو، اور جزعہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عمر ابھی 1 سال پوری نہ ہوئی ہو اس کو جزعہ کہتے ہیں، سال پورا ہو جائے اسے مسنہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر دمبا سال کا نہ بھی ہو پر دیکھنے میں سال کا لگے اس جانور کی قربانی کر لینا، میں محمد کریم تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ جس سے پتہ چلا کہ بندہ اگر چاہے تو 1 سال کے جانور خریدے یا وہ جانور خریدے جس جانور میں مختلف اعزاز سے اور مختلف جگہ سے دیکھنے سے وہ یہ لگے کہ 1 سال کا ہے۔ اب جانوروں کے کچھ عیب ہیں، اختتام پر میں وہ بتا دوں۔ جانور عیب دار نہ ہو۔ مجھ سے گھر میں آ کر بھی مسئلہ پوچھا گیا تھا، وہ جانور اس وقت خرید رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ جی جانور ایسا ہے، وہ جانور یوں تھا کہ اس کی پونچھ کٹی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اب بتائیے اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی جانور کی پونچھ کا تیسرا حصہ 1/3 کٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقہ سے وہ جانور کہ جس کے بالکل دانت نہ ہوں اور وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے کوئی 1-2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں پر وہ خود چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، وہ ایسا لنگڑا کہ جو خود چل کر چراگاہ تک چرنے کے لیے نہ جا سکے یا پھر چل کر قربان گاہ تک قربانی کے لیے نہ جا سکے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ جانور اتنا لنگڑا ہے کہ چلتا ہے تو کچھ وزن اس پاؤں پر بھی ڈال لیتا ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ ہم ذبح کرنا چاہتے تھے، اس کو نیچے لٹایا، لٹاتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب عیب تو ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوتی، اگر تیسرے حصے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، تیسرے حصے سے کم ہو تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم لٹانا چاہتے تھے، لٹایا اور سارا سینگ ہی ٹوٹ گیا، یا لٹایا تو اس کی ٹانگ بالکل ہی لاغر ہو گئی، اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس وقت کا عیب جو ہوتا ہے وہ عیب شمار نہیں ہوتا، آپ اس کو ذبح کر کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جب قربانی کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار اس وقت کا ہے جب لیا تھا اور قربان گاہ کی طرف لے کر چل رہے تھے، اس وقت کے درمیان اگر عیب ظاہر ہوتا ہے تو وہ قربانی اس جانور کی نہیں ہوگی۔ جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں چاہیے، منع ہے، حرام ہے۔ ان میں سے ایک تو دم مصفوح ہے۔ پہلی چیز دم مصفوح، بہتا ہوا خون، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ خون نکل کے بہتا ہے اس کی رگوں سے، اس خون کو استعمال کرنا، پینا وغیرہ حرام ہے۔ لیکن اگر جانور کا ہم نے گوشت بنا لیا، پیس بنا لیے، اب بھی کسی جگہ پر جمع ہوا خون ہوتا ہے تو یہ جو خون ہے اس خون کی وجہ سے جو جانور ہے اس کا